بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کمپٹیشن کمیشن نے کنگڈم ویلی جو راول پنڈی کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس کے بارے میں نے شروع سے بتایا تھا کہ وہ ایک فراڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور بعد ازاں کمپٹیشن کمیشن نے اس پہ از خود نوٹس لیا اور ہماری باتیں جو ہیں بالکل سچ ثابت ہوئیں. چونکہ کنگڈم ویلی کا جو سارا کام ہے وہ پنڈی میں ہے، سچ ہے جھوٹ ہے جو بھی ہے وہ پنڈی میں ہے. پھر جب کمپٹیشن کمیشن نے اس کا از خود نوٹس لے کے کارروائی شروع کی تو کمپٹیشن کمیشن نے بھی کہا کہ بھائی آپ کا اسلام آباد میں کچھ ہے ہی نہیں، آپ اسلام آباد کا نام کیوں بیچ رہے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ آپ گمراہ کن پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کا نام بار بار استعمال کر رہے ہیں، جبکہ موضع چورا یعنی جو کراچی وہ چکری جو ہے وہاں پہ یہ موجود ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کے پاس جو متعلقہ زمین کا پراپیگنڈا ہے وہ زمین بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ہم منسلک ہیں، وہ بھی جھوٹ تھا. تو کمپٹیشن کمیشن کے سامنے جب یہ جھوٹ ثابت ہوئے تو کمپٹیشن کمیشن نے ان کو 15 کروڑ روپے جرمانہ جڑ دیا. اب اس کے بعد یہ ٹولہ جو ہے وہ چلا گیا ہائی کورٹ نے ان کو کمپٹیشن کمیشن اپیلیٹ ٹریبیونل کے پاس بھیجا. اب کمپٹیشن کمیشن کا جو اپیلیٹ ٹریبیونل ہے انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے استدعا کی کہ جی ہمیں اسٹے دے دیا جائے، لیکن اپیلیٹ ٹریبیونل نے کہا کہ بھی اسٹے آپ کو کیسے دے دیں، پہلے تو آپ آدھی رقم ہر صورت جمع کروائیں، یعنی 7 کروڑ 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت نقد کیش آپ جمع کروائیں. پھر اس کے علاوہ جو باقی ماندہ جو جرمانہ کیا گیا ہے اس کے چیک جمع کروائیں، تو پھر آپ کو ہم وہ اسٹے دیں گے اور فردر کارروائی ہوگی. تو یہ بڑا زبردست اقدام ہے اپیلیٹ ٹریبیونل کا کنگڈم ویلی کے حوالے سے. کنگڈم ویلی کا جب بھی یہ معاملہ کھلے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لٹ گئے ہیں لوگ. اور کنگڈم ویلی نے بھی پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، جس طرح بلیو ورلڈ سٹی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو انہوں نے مل کے لوٹا ہے. اب ان سوسائٹیوں کو شروع ہو گئے کئی سال ہو گئے، ڈلیوری بالکل نہیں ہے. پیسہ کہاں گیا؟ اب وہ تو اداروں کا کام ہے. میں تو بتاتا رہتا ہوں کہ انہوں نے پیسہ باہر شفٹ کیا ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے. تو اب بھی موقع ہے، ادارے اگر ان کو گیچی سے پکڑ لیں جیسا کہ کمپٹیشن کمیشن نے پکڑا ہوا ہے، تو باقی ایف آئی اے کا کام ہے کہ ان کا اثاثہ جات چیک کریں، اور سنپال جو ہے اس کے اثاثہ جات چیک کریں، پھر اس کے باقی معاملات کو بھی دیکھیں. اور باقی ان سے منسلک جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں جنہوں نے ان کی فائلیں بیچی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے فائلیں بیچی ہیں، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کریں. اچھا، یہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ کمپٹیشن کمیشن نے ان کے اکاؤنٹس بھی مجمد کیے تھے، اور آج انہوں نے درخواست دی ہے کہ جی ہمارے اکاؤنٹس بحال کر دیے جائیں. بھائی اکاؤنٹ کس طرح بحال کر دیے جائیں؟ انہوں نے کہا بھائی پہلے تو آپ کو جرمانہ کیا گیا ہے، جو آپ کو نے عوام کو گمراہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے کہ یہ سوسائٹی اسلام آباد میں ہے، نیا پاکستان کے ساتھ ان کا جو ہے یہ منسلک ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے. لہٰذا پہلے تو آپ وہ جرمانہ دیں جو کمپٹیشن کمیشن نے آپ کو کیا ہے، اور اس کا آدھا جمع کروائیں گے تو مزید فردر کارروائی ہوگی. تو اس طرح ادارے اگر کام کریں گے تو نوسر بازوں کی دکانیں بند ہوتی چلی جائیں گی. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک ویڈیو دکھائی کہ وہ فتح جنگ میں المدینہ ٹاؤن جن کے پاس 3-4 کنال زمین تھی اور انہوں نے 500 کنال کے قریب جگہ بیچ دی، تو وہاں کے جو تحصیلدار ہیں جناب چودھری شفقت محمود صاحب، وہ موقع پہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کا مکو ٹھپ دیا، اور یہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے مکو ٹھپ کے ان کا. تو اسی طریقے سے یہ کنگڈم ویلی ہے. کنگڈم ویلی کا کام جو ہے وہ بڑا 2 نمبر ہے. اب تو کمپٹیشن کمیشن کے سامنے یہ ثابت ہو گیا. لہٰذا ہماری التماس ہے نیب سے بھی، ایف آئی اے سے بھی، اور بھی جو متعلقہ ادارے ہیں کہ اس ناسور کو یہیں روکا جانا چاہیے. یہ فراڈ ہے، تو اس فراڈ کو یہیں پہ روکا جانا چاہیے. اور یہ اسلام آباد کا نام استعمال کیا جانا، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا استعمال کیا جانا، اس کو فوری طور پہ روکا جانا چاہیے. ان کا دل تھا کہ اسٹے لے کے ہم فردر کارروائی کریں گے، لیکن کمپٹیشن کمیشن نے ان کو اسٹے نہیں دیا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.